اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر نحن قسمنا بینہم معیشتہم، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وإن من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم و محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کی آمد ہے۔ شعبان کا مہینہ یہ بہت اہمیت والا ہے، برکتوں والا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شعبان کا مہینہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے، اس کی بہت اہمیت ہے۔ شعبان کے اندر ایک رات ہے، 15 شعبان کی رات، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس کی بھی کچھ فضیلتیں ہیں۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ اس رات میں کوئی عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے کہ فلاں عبادت کی جائے، فلاں عبادت کی جائے۔ جیسے کہ کچھ لوگوں نے ایک طریقہ اپنی طرف سے گھڑ کر یہ کہہ دیا کہ اس رات میں فلاں نماز میں پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی دفعہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی دفعہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بے بنیاد ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، غلط ہے۔ ہاں، آپ نفلی عبادتیں جس قدر ہو سکے آپ کیجئے، نفلی نمازیں پڑھیے، ذکر کریے، تسبیح پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، دعائیں کریے، آپ جو کر سکتے ہیں عبادتیں کریے۔ میں کوئی خاص طریقہ اس رات میں مقرر نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور ایک عمل ہے اس رات کے اندر جو روایت سے ثابت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ اب چونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے، اس لیے مسلمان اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ قبرستان جائیں۔ یاد رکھنی چاہیے کہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے، اسے اسی درجے میں رکھنی چاہیے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ میں پوری زندگی میں ایک دفعہ جنت البقیع شب برات میں تشریف لے گئے۔ اب ہم پوری زندگی میں اگر ایک بار چلے گئے قبرستان جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا، شب برات اس کے بغیر شب برات ہوئی ہی نہیں، اس کو ضروری سمجھنا، لازمی حصہ سمجھنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع گئے، آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو میں آپ کی اتباع میں جا رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، ایک اس کے لیے آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا، لیکن اس کو کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا کرے۔ شب برات میں ہر شب برات کو نہ جائے، پابندی نہ کرے، کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا جائے، کبھی شب برات کو قبرستان چلے بھی جائے، اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا، لیکن خود پابندی نہ کرے کہ ہمیشہ اس کے بغیر قبرستان گئے بغیر شب برات ہوئی ہی نہیں، یہ سمجھنا، اس کو ضروری سمجھنا، شب برات کے ارکان میں سمجھنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس رات میں شب برات میں دعائیں مانگنی چاہیے۔ 3 مہینے رجب، شعبان، رمضان، یہ 3 مہینے آگے پیچھے آتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ان تینوں مہینوں کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کو باقی مہینے پر ایسی فضیلت ہے جیسے قرآن مجید کو باقی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ شعبان کو باقی مہینوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، اور رمضان کو باقی مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ رب العزت کو اپنے مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ شعبان، یہ مہینے برکت والے مہینے ہیں، یہ دعائیں کرنے کی رات ہے۔ 15 شعبان کی رات رزق کے فیصلوں کی رات ہے۔ رزق کے زمرے میں تمام چیزیں شامل ہیں، جیسے بیوی، بچے، صحت، عزت، مال، دولت، کپڑا، مکان، ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ جو آج ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری عموماً رزق سے ہی متعلقہ ہوتی ہے۔ جیسے آئندہ سال کس کو کتنا رزق ملے گا، کتنا نہیں ملے گا، اور آئندہ سال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال آدمی کے زندہ ہونے یا مرنے کے فیصلے کی رات ہے۔ یعنی آئندہ سال کون زندہ رہے گا، کون باقی مرے گا، کب مرے گا، کس وقت مرے گا، یہ فہرست ہے آج کی رات
یہ شب برات کی رات میں بنائی جائیں گی، اور یہ فہرست رمضان مبارک میں لیلۃ القدر کے رات میں فرشتوں کے حوالے کر دی جائے گی کہ فرشتے اس پر عمل کیا جائے، اس پر عمل کریں گے وہاں سے۔ تو یہ رات فیصلوں کی رات ہے، رزق اور زندہ رہنے اور مرنے کی رات ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادتیں کریں، اور اگلے دن جب ہماری فہرستیں بنائی جا رہی ہوگی، اس وقت ہم روزے سے رہے اللہ کے لیے، بھوکا پیاسا رہے اللہ کے لیے۔ تو ویسے تو ایام بیس کے روزے رکھنی چاہیے، 15 شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہے، جب ہمارے فیصلے ہوتے ہوئے تو ہم اس وقت ہم روزے کی حالت میں ہوں۔ ایسا بہت سے لوگ صلاۃ التسبیح کا طریقہ پوچھتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کیسی پڑھی جائے، کیسے پڑھنا چاہیے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے، تو ہر رکعت میں 75 مرتبہ 75 ٹائمز کلمہ تمجید، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھی جاتی ہے۔ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے ہر رکعت میں 75 مرتبہ۔ تو پہلی رکعت میں ثنا کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنا، ثنا کے بعد 15 ٹائمز یہ تسبیح پڑھی جائے، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملا لے، پھر رکوع سے پہلے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، پھر رکوع میں سبحان ربی عظیم کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد قومہ میں یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھی جائے، پھر سجدے میں جا کر سبحان ربی اعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھے، پھر اس میں بھی 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے، پھر دوسرے سجدے میں جائے اور سبحان ربی اعلیٰ پڑھے، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے۔ ہر رکعت میں 75 مرتبہ 75 ٹائمز یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، پورے 4 رکعت میں 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اگر کسی رکن میں یہ تسبیح پڑھنا بھول جائے تو اگلے رکن میں اس کی تعداد، اس کی گنتی پوری کر لے۔ اور اگر یہ تسبیح گننے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے تو اپنے انگلیوں کو دباتے ہوئے اس کو کاؤنٹ کر لیں۔ بہرحال شب برات کی رات الحمدللہ بہت فضیلتوں والی رات ہے، اس میں جتنا ہو سکے اس میں عبادتیں دعائیں کرنے کی توفیق ہو، نصیب ہو، اور جو فضولیات جو اس رات میں حلوے بنانا، فنا عبادتیں کرنا خاص طریقے سے، یہ حلوہ بنانے کا شب برات سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ کی جانے والی بدعاتیں، یہ فضولیات اور یہ دوسرے رسموں کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ امین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔